السلام علیکم۔ مجھے ایک لڑکی سے شدید عشق ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میری ہی بہن کی دوست تھی اور میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی۔ روز بہن کی دوست ٹوپی والا برقع پہن کر آتی اور بہن کے کمرے میں چلی جاتی، پھر باہر صرف اس کے بولنے کی آواز آتی۔ جب میں نے بہن سے اپنی محبت کا ذکر کیا تو وہ گھبرا گئی اور بولی، اس کا نکاح ہوا ہے۔ لیکن میں جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، اس لیے روبرو بات کرنے کے لیے جب اگلے دن وہ آئی تو میں بنا پوچھے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لیکن یہ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اندر برقع پہنے میرا ہی رات کے 2 بج چکے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی بس ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ میرا ماضی داغدار تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ میری بے قراری بڑھتی جاتی تھی اور اس کے سبب میں نے اپنی بہن کی زندگی کو بہت محدود کر رکھا تھا۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ میری بہن مانور ایک پنچھی ہے جس کے پر کاٹ کر میں نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہو۔ مجھے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور تھا۔ پرانے محلے میں سب کو علم ہو چکا تھا کہ میرا اور میری بہن کا ماضی داغدار ہے، اس لیے ہم نے محلہ بدل لیا تھا۔ نئے محلے میں آ کر حالات بدل چکے تھے، مگر میں نہیں بدلا تھا، میرا دل نہیں بدلا تھا۔ ابو خوش خوش سے رہنے لگے تھے۔ وہ بولے، فیصل تم شادی کر لو، کچھ میری حالت کو ہی دیکھ لو، تم شادی کر لو گے تو دل کو سکون آ جائے گا کہ چلو میں ایک بچے کے فرض سے تو سبق دوش ہو گیا ہوں نا۔ میں دل میں سوچتا کہ ابو، آپ کی اس حالت کی وجہ سے ہی تو میں شادی کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ میری بہن مانور بہت اچھی تھی، میں نے اس پر شروع سے ہی بہت سختی کر رکھی تھی، اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اسے کوئی سہیلی بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں نے اس پر روک ٹوک کی ہوئی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، موبائل اس کے پاس نہیں تھا، مگر اس نے آج تک اپنی زبان سے اف تک نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے بھیا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ ہم لوگ نئے محلے میں آئے تو ایک دن ایک برقع پوش لڑکی ہمارے گھر آئی تھی۔ میں حیرت زدہ سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں بولا، اے لڑکی، تم کون ہو اور کس سے ملنے آئی ہو؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں یہاں پر مہنور سے ملنے آئی ہوں، مجھے علم ہوا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، سوچا اس سے جا کر مل لاؤں اور دوستی بھی کر لوں۔ مجھے اس کی بات سن کر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، نکل جاؤں یہاں سے، میری بہن نے یہ سب فضول حرکتیں کرتی، اسے دوستیاں گانٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ کام تم جیسی آوارہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو کسی کے گھر یوں ہی منہ اٹھا کر گھس جاتی ہیں، نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں جو روکتے ٹوکتی بھی نہیں۔ وہ لڑکی گھبرا کر واپس چلی گئی تھی، تو میں بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میری واپسی تقریباً رات 8:30 بجے ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ابو مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ غصے سے بولے، فیصل، مجھے ایک بات بتا دو، مانور میری بیٹی ہے یا تمہاری؟ جب باپ میں ہوں تو اس کی زندگی کا فیصلہ لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ شادی کر لو، تمہارا دھیان بدل جائے گا، لیکن تم شادی بھی نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں ایک دم سے حیران رہ گیا اور بولا، کیا کہا آپ نے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ میری زندگی کے ہر واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس عذاب سے گزرا ہوں، پھر آپ کو سمجھ کیسے نہیں آتی کہ میں شادی کیوں نہیں کر رہا؟ ابو بھی آج کافی غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم نے شادی نہیں کرنی تو میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، مگر میری ایک بات کال کھول کر سن لو، آج کے بعد تم میری بیٹی پر بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں کرو گے۔ آج تم نے جب اس لڑکی کو ڈانٹ کر گھر سے بھگایا ہے، تب سے مہنور نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ میں چپ کر گیا تھا، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بے انتہا دکھ تھا کہ میری بہن روتی رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب مزید اپنی بہن پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی پھر سے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس کی چال ڈھال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے مہنور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تب مہنور باہر آئی اور بولی، بھیا، میری دوست صدف آپ سے بہت ڈرتی ہے، پھر وہ پردے کی بھی پابند ہے، اس لیے آپ کبھی بھول کر بھی میرے کمرے کی جانب مت آئیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو مہنور اپنے کمرے میں واپس لوٹ چکی تھی۔ میں ایسے ہی کسی راہ چلتی لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک اپنی بہن کو ان فضول دوستوں سے روکے رکھا تھا، پھر ایک دم سے اتنی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تو میں مہنور کے کمرے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ یہ جان سکوں کہ میری بہن کی دوست کیسی ہے، اس کی صحبت بھی اچھی ہے یا نہیں۔ مجھے صدف کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مانور سے کہہ رہی تھی کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرتی ہوں، تمہیں علم ہے کیا استغفر اللہ کے کتنے فوائد ہیں؟ مانور کی حیرت بھری آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولی، کتنے فوائد ہیں؟
صدف بولی بے تحاشا، اگر تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتی رہو گی تو تمہارے وجود سے بیماری، نحوست، پریشانی، دکھ، تکلیف سب کچھ جھڑ جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، صحت اچھی ہوگی اور بخت بلند ہوں گے۔ میں صدف کی بات سن کر بے حد خوش ہو گیا تھا۔ یقیناً میری بہن کو ایک اچھی دوست ملی تھی، اس لیے میں اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی بہن کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ میری بہن بے تحاشا خوش رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بھیا آپ بھی شادی کر لیں، میں چاہتی ہوں کہ ایک پیاری سی بھابھی ہمارے گھر آ جائے۔ بھیا آپ کو معلوم ہے کہ دوست مل جانے سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوستی کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے، اس لیے میں اب سوچنے لگی ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک عدد بھابھی آ جائے تو ہماری زندگیوں میں مزید سکون آ جائے گا۔ میں ان سے اپنے دل کی ہر وہ بات کر سکوں گی جو آج تک کسی سے بھی نہ کہہ سکی۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر چپ کر گیا تھا۔ میں بار بار انکار کر کے بھی تھک چکا تھا، اس لیے اب خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ ہمارے گھر مہنور کی دوست ہر روز آنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی شریف لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی تو میں اور ابو صحن میں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ سلام کر کے اس تیزی سے آگے بڑھ جاتی تھی کہ میں آج تک اس کے قد کاٹ کا بھی اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ وہ کمرے میں چلی جاتی تو مہنور اندر سے دروازہ بند کر لیتی، پھر دونوں سہیلیوں کی بھنبھناہٹ کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ ابو مسکرا کے کہنے لگے، فیصل اگر تم اجازت دو تو ان دونوں لڑکیوں کو تمہاری بیوی ڈھونڈنے کا کام سونپ دوں؟ میں جھنجھلا گیا تھا۔ گھوم پھر کر بات میری شادی پر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب میں بھی سوچنے لگا تھا کہ مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ اس نئے محلے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا ماضی تاریک ہے، مجھے رشتہ آسانی سے مل سکتا تھا۔ میں نے اب سچے دل کے ساتھ شادی سے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر مجھے اپنے لیے کوئی بھی لڑکی مناسب نہیں لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام میں مہنور کی سہیلی صدف کی امی کو سونپ دوں گا۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ صدف آ جائے تو میں اپنے کام پر چلا جاؤں۔ آج اسے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، تب مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی کہ صدف دوست مہنور کی ہے، پھر میں کیوں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بہت دیر گزر گئی تو میں اٹھ کر مہنور کے کمرے میں چلا گیا اور بولا، مہنور آج تمہاری سہیلی کیوں نہیں آئی؟ وہ بولی، بھیا ایسے بخار ہے اس وجہ سے نہیں آئی۔ پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے کہ ہر روز وہی ہمارے گھر کیوں آئے، کیونکہ اس کے گھر میں نہیں جاتی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بھی بتائی ہے کہ میرے بھیا میرا کہیں آنا جانا پسند نہیں ہے، جو کہنے لگی کہ میں بھی مفت میں نہیں آتی جو ہر روز منہ اٹھا کر تمہارے گھر چلی آؤں۔ آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلی جاؤں گی، یوں اس کا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، دوستی کی اجازت دے دی ہے یہی بہت ہے، یہ مت سوچنا کہ میں اس کے ساتھ مزید نرمی کروں گا۔ تبھی ابو کی آواز آئی۔ وہ بولے، فیصل جانے دو بچی کو، صدف آنکھوں دیکھی بچی ہے، پھر ایک بار پہلے بھی تو مہنور اس کے گھر گئی تھی نا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولا، یہ کب ہوا؟ مہنور کب ملنے گئی تھی صدف سے؟ ابو بولے، جس دن تک صدف کو بے عزت کر کے تم نے گھر سے نکال دیا تھا، اس دن سے اگلے روز میں نے اسے اجازت دی تھی کہ جا کر اس لڑکی سے معذرت کر لو۔ مجھے ابو کی بات سن کر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، آپ میری پیٹھ پیچھے نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہوں گے۔ ابو چپ ہی رہے تو میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں آج بہت اداس تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر صدف کا خیال آ رہا تھا کہ آج وہ ہمارے گھر آئی تھی تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر ہنسی آنے لگی تھی کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی کسی لڑکی سے ملنے کے لیے ایسا محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں اس فیصلے پر پہنچا تھا کہ شاید مجھے صدف سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صدف سے شادی کر لوں گا، اس طرح میری بہن کی دوست اس کی بھابھی بن جائے۔ لڑکی آنکھوں دیکھی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، پردے کی پکی تھی، پھر سب سے بڑھ کر اس کی دوستی میری بہن سے تھی۔ مجھے پہلے یہ فکر رہتی تھی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو نہ جانے میری بیوی میری معصوم سی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر جاتی ہی یہ خوشخبری میں اپنی بہن کو سناؤں گا۔ میں گھر گیا تو مہنور میرے لیے کھانا لے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، مہنور کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں شادی کر لوں؟ میری بات سن کر مہنور خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ بولی، بھیا اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا، کہ آپ اپنے ماضی کو بلا کر شادی کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں۔ میں بولا، اگر میں کہوں کہ مجھے شادی کے لیے تمہاری دوست صدف پسند ہے تو تم کیا کہو گی؟ میری بات سن کر صدف ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہکلا کر بولی، بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بولا، کیوں کیا ہوا؟ تمہیں یہ سب سن کر خوشی نہیں ہوئی کیا؟
اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس دنیا میں جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھیں گے میں آپ کی شادی اس سے کروا دوں گی، مگر صدف نہیں۔ اتنا کہہ کر مانور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں ہکا بکا سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ مجھے تو لگا تھا میری بہن یہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر اس کا ری ایکشن دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں مانور سے خفا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک طرف تو وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی کہ بھیا شادی کر لیں، اور آج جب میں نے اپنے منہ سے شادی کا نام لیا تو اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کرتا کہ صدف کب ہمارے گھر آئے گی اور جب میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاؤں گا، مگر وہ تو جیسے ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ تیسرے دن مانور میرے کمرے میں آئی اور بولی، بھیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، بھیا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو جائے، مگر صدف سے نہیں۔ تب میں پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا، مانور تم جانتی ہو نا میں اپنی زندگی میں کیا کیا برداشت کیا ہے، کتنے دکھ ہم نے مل کر جھیلے ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا جب تم 8 برس کی تھی اور میں 10 برس کا، تب ہمارے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ ہماری ماں جو کہ ہماری کل کائنات تھی وہ ہمیں چھوڑ کر ہمسائے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا ابو کس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے؟ انہوں نے دیوار میں اپنا سر مار مار کر لہو لہان کر لیا تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ میں بدنام ہو گیا ہوں، میں زمانے میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ عورت ذات کتنی بے وفا ہوتی ہے نا۔ اس رات ابو ہمارے گلے لگ کر روتے رہے تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو ابو نے اپنے وجود پر مضبوطی کا خول چڑھا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے غموں کو ہم سے چھپا لیا تھا، لیکن مانور اس رات ابو نے جو الفاظ کہے تھے نا کہ عورت کتنی بے وفا ہوتی ہے، وہ الفاظ میرے دل و دماغ سے چمٹ گئے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا تمہیں اور مجھے اپنا پرانا اسکول بھی فقط اس لیے چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ لوگ ہماری ماں کے کردار کے تانے دیتے تھے ہمیں۔ محلے کے بچوں نے ہمارے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے جن کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہو۔ مانور یہ باتیں سن کر روتی رہی، اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ وہ بولی، بھیا مجھے سب کچھ یاد ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ ان تمام باتوں سے اتنے عاجز آ گئے کہ آپ نے مجھ پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ آپ کو لگنے لگا تھا کہ میں بھی اپنی امی کی طرح گھر چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤں، اس لیے آپ نے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ بھیا آپ سے ایک بات کہوں، آپ نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ آپ نے امی کی جرم کی سزا مجھے دی تھی، آپ نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا تھا۔ میری دلی دوست مانور کی بات سن کر پھٹنے لگا تھا۔ میں بولا، مانور میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں کرتا بھی تو کیا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم امی کی طرح گھر سے نہ چلی جاؤ، کہیں میں اور ابو زمانے بھر پھر سے رسوا نہ ہو جائیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ ایک دن میری بیوی بھی میرے بچوں کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی جائے گی، پھر میرے بچوں کا بھی وہ حال ہوگا جو مانور اور فیصل کا ہوا۔ پرانے محلے میں کوئی بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، ہر کوئی ہماری ہنسی اڑاتا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ابو نے محلہ بدل دیا، نہیں تو میں پاگل ہو جاتا۔ اس محلے میں آ کر تم نے نئی سہیلی بنائی تو وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ اس کی طرف دیکھ کر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ کم از کم وہ مجھے دھوکہ دے کر فرار نہیں ہوگی۔ اب بولو مانور، تم کیوں میری شادی اپنی سہیلی سے نہیں کرنا چاہتی؟ وہ جذبات میں بہہ کر بولی کہ اس شادی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ میں مانور کی بات سن کر ایک دم سے ٹھنک گیا تھا۔ میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ہڑبڑا گئی اور بولی کہ صدف کا تو نکاح ہو چکا تھا، اس لیے آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر مانور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر مجھے اس کے انداز سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جیسے ہی صدف ہمارے گھر آئے گی میں اس کے سامنے اپنا پروپوزل رکھ دوں گا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ میں بجھ سا گیا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا تھا جب صدف ہمارے گھر آ گئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں سکتے میں ہی آ گیا تھا، کیونکہ وہاں تو مجھے دیکھ کر مانور کی بھی جان پر بن گئی تھی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بھیا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات میری سن لیں۔ دراصل میں نے ساری زندگی تنہا ہی گزار دی، اس لیے میں دوستی جیسے رشتے کے لیے ترس رہی تھی۔ ہم نئے محلے میں آ گئے، مگر یہاں آ کر میری اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میں کپڑے دھو کے چھت پر ڈالنے لگی تو وہاں مجھے ایک لڑکا نظر آیا، وہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ اس سے میں نظر آئی، اس نے
بھائی کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نیچے آ گئی۔ اب جب میں کپڑے اوپر ڈالنے جاتی تو وہ لڑکا مجھے سلام کا اشارہ کرتا۔ ایک دن اس نے میری جانب پتھر اچھال دیا اور اس پر کاغذ کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یوں مجھے بھی یہ لڑکا اچھا لگنے لگا۔ ایک دن میں نے ایک مکمل خط لکھ کر اویس کی جانب پھینک دیا تھا۔ میں نے اس خط میں اپنی زندگی کے تمام حالات بتا دیے تھے، اسے اپنے غم، اپنی تنہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس لیے اگلے دن اویس برقع پہن کر ہمارے گھر آ گیا تھا اور زنانہ آواز میں بات کرنے لگا، مگر بھیا آپ نے اسے گھر سے بھگا دیا۔ اگلے دن ابو نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی سہیلی کو جا کر منا لوں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ برقع میں صدف نہیں اویس ہوتا ہے۔ میں اویس کے گھر گئی تو اس نے مولوی صاحب کو بلا کر مجھ سے نکاح کر لیا اور بولا کہ چلو ہم یہاں سے بھاگ چلیں، مگر بھیا میں آپ سے عزت خاک میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں اویس کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ میرا حق تھا۔ آپ نے سوچا تو میں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ سب اویس تب سے مجھے ملنے آتا ہے۔ میں اپنی بہن کے منہ سے یہ سب سن کر ہانفنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں ابو وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے مانور کو سر پر پیار دیا اور بولے، میری بیٹی میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے اس نئے محلے میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں ناراض تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابو نے سادگی سے ہی مانور کی رخصتی کر دی تھی۔ ایک دن اویس اور مانور ہمارے گھر آئے تھے۔ مانور نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی۔ وہ کہنے لگی، بھیا یہ لڑکی بہت اچھی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی اویس نے بننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ میں بولا میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تب ابو غصے میں آ گئے اور بولے، اپنی بکواس بند کرو، بس بہت ہو گیا یہ سب، اب نہیں چلے گا اور میں تمہاری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ ابو نے ہاں کہہ دی۔ مانور اور اویس نے مل کر سارے انتظامات کیے اور یوں میری شادی کر دی گئی۔ میری بیوی نمرہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتی ہے۔ میں بھی اسے چاہنے لگا ہوں۔ مجھے ایک خوف ہے جو میرے وجود سے چمٹ گیا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ وہ تو میری ماں تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اپنی بیوی پر بھلا کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے میری بیوی مجھ پر خود پر یقین دلانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ میری زندگی سچ میں جنت بننے لگی ہے۔